آرمیگڈون مسیحیوں کے نزدیک یہ ایک مقدس جنگ ہے جس کی کمان یسوع مسیح خود کریں گے۔ ان کے مطابق اس جنگ میں کم از کم 3 ارب انسان ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیر اور شر کے درمیان یہ خوفناک جنگ فلسطین کے علاقے میں واقع ہوگی۔ ان کے پادری کہتے ہیں کہ خدا کی ہدایت کے مطابق ہمیں اس دنیا کو کلی طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جنگ بت پرستوں اور حق پرستوں یعنی مسیحیوں کے درمیان واقع ہوگی۔ واضح رہے کہ بت پرستوں سے مسیحی مبلغین کی مراد مسلمان اور یہودی دونوں ہیں۔ آج کل مغرب خصوصاً امریکہ میں آرمیگڈون کا نظریہ بہت مقبول ہو رہا ہے، بلکہ اب اس کی مقبولیت نظریے سے بڑھ کر ایک تحریک کی سی ہو گئی ہے۔ ایک مسیحی بنیاد پرست اوول کہتا ہے کہ کٹر یہودی مسجد اقصی کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی اور اس کے نتیجے میں مسیح علیہ السلام مجبور ہو جائیں گے کہ درمیان میں مداخلت کریں۔ ایک اور بڑا مبلغ ڈیلوک اعلان کہتا ہے کہ اسرائیل اپنے ہمسائے کے خلاف جنگ کرتے ہوئے خدا کی رضا پوری کر رہا ہے۔ 1990 میں جب خلیج کی جنگ جاری تھی اور حالیہ عراق جنگ میں بھی عالمی ذرائع ابلاغ سے آرمیگڈون کا ذکر بڑے زور و شور سے ہو رہا تھا۔ امریکہ کے سب سے زیادہ سنے جانے والے مبلغ جیری فالویل اعلانیہ کہتے ہیں کہ آخری جنگ ایک خوفناک حقیقت ہے اور ہم سب آخری نسل کا حصہ ہیں۔ فالویل کہتے ہیں کہ ایک آخری جھڑپ ہوگی اور پھر خدا تعالیٰ اس کرۂ ارض کو ٹھکانے لگا دے گا۔ فالویل کے ساتھ ایک اور بنیاد پرست مبلغ لینڈ سے کہتا ہے کہ اس وقت 1 درجن ممالک کے پاس ایٹمی اسلحے موجود ہوں گے، چنانچہ ہم یقینی طور پر دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ آخری جنگ عظیم کے نظریے پر کاربند مقبول عام پادری نے نہ صرف بڑے بڑے ہجوموں کو متاثر کرتے ہوئے بلکہ بہت دولت بھی کمائی ہے۔ ایک پادری اوول نے اپنے سننے والوں سے $80 لاکھ طلب کیے تو وہ رقم انہیں اسی وقت فراہم کر دی گئی۔ ایک طرف تو آرمیگڈون کو آگے بڑھانے اور اس کی تیاری کے لیے یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف پوری اسلامی دنیا میں بنیاد پرستی کو ایک گناہ اور گھناؤنا جرم بنا کر اسے جڑ سے نکالا جا رہا ہے۔ آرمیگڈون سے بچنے کے لیے مسیحی مبلغین نے ایک نیا عقیدہ اپنے عوام کو دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے وقوع سے پہلے یسوع مسیح آسمان پر آ کر تمام مسیحیوں کو بادلوں پر بلا لیں گے اور وہاں انہیں نجات عطا کریں گے۔ مسیحی اس عقیدے کو فضائی نجات کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ اس ایٹمی اور جراثیمی جنگ میں نزول مسیح علیہ السلام ہوگا اور ایمان والے مسیحی ان کے ساتھ بادلوں میں اوپر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا سے بت پرستوں اور مشرکوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اوپر آسمان سے وہ خیر و شر کا آخری معرکہ دیکھیں گے۔ واضح رہے کہ آج کی مسیحی دنیا میں تیزی سے پھیلنے والی تحریک یہی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح علیہ السلام ایک بار پھر اپنے ماننے والوں کو لینے کے لیے زمین پر آئیں گے اور اس کے بعد وہ آخری جنگ عظیم لڑنے کے لیے دوبارہ فلسطین میں آئیں گے۔ مسیحیوں کے یہ عقائد جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں، لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک وہ سب کے سب اس میں مگن ہیں، بلکہ وہ اس کو حقیقت بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں ہر آنے والا دن عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن ہے۔ دوسری طرف جب نظر مسلمانوں کے حالات پر جاتی ہے
تو دل خوف سے بیٹھ جاتا ہے۔ پوری مسلم دنیا پر بے حسی طاری ہے، کسی کو خبر ہی نہیں کہ کتنے خوفناک لمحات ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کی بود و باش، چلنا پھرنا، گفت و شنید، شب و روز کی سرگرمیاں اور شادی بیاہ کی تقریبات سب کی سب یہی کہہ رہی ہیں کہ انہیں اپنے ذبح کیے جانے کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ نظریہ جو ہم نے پیش کیا آرمیگڈون کے بارے میں، یہ مسیحیوں کا نظریہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے نظریے کے بارے میں۔ قیامت سے قبل دنیا ایک بہت ہولناک جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اس جنگ کو احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ جبکہ بائبل میں آرمیگڈون کا نام دیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا علاقہ اس جنگ کا مرکزی میدان بنے گا۔ اس جنگ میں ایک طرف عیسائی دنیا اور تمام یورپی اقوام ہوں گی اور دوسری طرف مسلمان ہوں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر امام مہدی کی صورت میں عطا کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام عرب میں پیدا ہوں گے اور وہ مجدد ہوں گے۔ پھر کسی مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ خراسان کے علاقے سے مسلمان افواج ان کی مدد کو جائیں گے۔ پھر اس جنگ کا خاتمہ اس طرح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ یوں اسلام کو عروج ملے گا اور دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ ہمیں اپنے کام میں مزید بہتری کی طرف جانے میں آسانی ہو۔